نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله عز وجل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ محترم و مکرم حاضرین مجلس، بزرگان دین و ملت، عزیز دوستوں اور پردہ نشین ماں و بہنوں، ابھی جو خطبہ حاجہ، خطبہ مسنونہ آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر اس خطبے کا اہتمام کیا کرتے تھے؟ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان کھڑے ہوتے، کوئی بات رکھنی ہوتی، چاہے جمعہ کا خطبہ ہو، چاہے نکاح کا موقع ہو، یا عام کسی محفل میں، کسی مجلس میں لوگوں کو وعظ و نصیحت کرنی ہو، اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبے کو پڑھا کرتے تھے جو آپ کے سامنے پڑھا گیا۔ اس خطبے کے ایک ایک لفظ پر غور کریں تو آپ پائیں گے کہ یہ خطبہ انتہائی جامع خطبہ ہے۔ اس کے شروع میں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفس کے شرور سے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرتے تھے۔ بار بار ہم یہ خطبہ سنتے ہیں، پڑھنے والے پڑھتے بھی ہیں، لیکن کبھی غور نہیں کرتے کہ آخر ہم کیا کہہ رہے ہیں، اللہ رب العالمین سے کیا طلب کر رہے ہیں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان الفاظ کو دہراتے تھے تو اس کے پیچھے کوئی مقصد نہیں تھا؟ بلا مقصد ایسے ہی اسے دہراتے تھے، صرف فارمیلٹی پورا کرتے تھے؟ یقیناً کوئی بھی عقل مند اللہ کے رسول کے متعلق ایسی بات نہیں کر سکتا۔ یقیناً اس کے پیچھے بہت ہی اہم مقصد تھا اللہ کے رسول کا۔ بار بار اللہ کے رسول جب لوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے تو ان جملوں کو دہراتے تھے، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا، کہ ہم اللہ رب العالمین سے اپنے نفس کے شرور کے متعلق پناہ طلب کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی سیرت سے ہمیں یہ تعلیم ملی کہ یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ ہمیں بار بار اللہ رب العالمین سے اس کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ جیسے آپ قرآن کریم کی تلاوت شروع کرتے ہیں تو کس سے شروع کرتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے بار بار پڑھتے ہیں۔ تو شیطان جس طرح ہمارا ازلی دشمن ہے اور اس دشمن سے ہمیں اللہ رب العالمین کی پناہ کی ضرورت ہے، اللہ رب العالمین کی حفاظت کی ضرورت ہے،
اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے پناہ میں ہمیں لیا، اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت کی، تو اس ازلی دشمن سے ہم اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، اس کے حملے سے اپنی حفاظت کر سکتے، اپنا دفاع کر سکتے، ورنہ ہمارے لیے مشکل ہے۔ اسی طریقے سے یہ نفس کے جو شرور ہیں یہ ہمارے دشمن ہیں، یہ خارجی دشمن ہے جو ہر شخص کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ باہری دشمن ہے، اس کے لیے ہمیں تیاری کی ضرورت ہے، کسی بھی وقت ہم پر حملہ آور ہو سکتا ہے، ہمیں ختم کر سکتا ہے، تہس نہس کر سکتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے گھر کا دشمن، اس سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اگر خانہ جنگی کا انسان شکار ہو جائے، اس کے گھر کے اندر رہنے والے اس کے دشمن ہو جائیں، تو ذرا غور کریں کہ اس کی حالت کیا ہوگی۔ انسان باہر کے دشمنوں سے لڑ سکتا ہے، لیکن اپنے گھر کے دشمنوں سے لڑنا اس کے لیے بڑا مشکل ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ایک پرائم منسٹر اور ایک ہائی کورٹ کا جج بھی اپنی بیوی کے سامنے بھیگی بلی بنا رہتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی حجت قائم نہیں چلے گی، اس کے سامنے جتنے خاموشی کے ساتھ رہے اتنا ہی زندگی بہتر چلے گی۔ تو انسان اپنے ماتحت رہنے والے لوگوں کے ساتھ، جس کے ساتھ ہمیشہ اس کا اٹھنا بیٹھنا لگا رہتا ہے، ان کے ساتھ جتنے تعلقات اچھے ہوں گے زندگی اتنی بہتر گزرے گی۔ نفس، دل، اللہ رب العالمین نے ہر باڈی کے اندر، ہر جسم کے اندر تیار کیا، پیدا کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا، جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئیں، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ کہ اللہ رب العالمین نفس کی قسم کھاتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ نفس کی قسم، جو اللہ رب العالمین نے اسے بہترین طریقے سے پیدا کیا، یہ اللہ رب العالمین نے ہمارا ڈھانچہ کتنا خوبصورت تیار کیا ہے۔ ایک انسان کو اللہ رب العالمین نے شکل و صورت عطا کی، انتہائی خوبصورت اللہ رب العالمین نے اسے ایک ڈھانچہ دیا۔ تو اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایک انسان کے جسم کے اندر اس کے نفس کو رکھا، اس کے دل کو رکھا۔ اللہ رب العالمین اس کی قسم کھا رہے ہیں، اور کیا آگے فرما رہے ہیں؟ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ رب العالمین نے اس نفس کے اندر، اس دل کے اندر الہام کر دیا کہ یہ فسق و فجور کا راستہ ہے، اور یہ تقوی و پرہیزگاری کا راستہ ہے۔ ہر نفس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر واضح لفظوں میں بیان کر دیا کہ جو بھی شخص اس دنیا میں جنم لیتا ہے، اس کے نفس کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ ڈال دیا ہے کہ یہ تمہارے لیے فسق و فجور کا راستہ ہے، ان چیزوں کو اختیار کرو گے تو تمہارا یہ نفس گندا ہو جائے گا، یہ نفس میلا ہو جائے گا، اور ان چیزوں کو اختیار کرو گے تو یہ بڑا صاف ستھرا رہے گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے ہر نفس کے اندر ڈال دیا ہے۔ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ اب بڑا ہونے کے بعد اگر اس نفس کے تزکیے کے پیچھے کوئی شخص لگا رہتا ہے کہ کیسے اس کو پاک صاف رکھا جائے، ان تمام گندگیوں سے اس کی حفاظت کی جائے جو اسے گندا کر سکتی ہے، تو یہ بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ جیسے آپ ایک صاف ستھرا کپڑا پہن کے گھر سے باہر نکلیں، مسجد کے لیے آ رہے ہیں، برسات کا موسم ہے، سڑک پر جگہ جگہ پر پانی جمع ہے، کہیں کیچڑ ہو گیا ہے، تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ ایک دھبا بھی اس گندے پانی کا، اس کیچڑ کا آپ کے اس سفید لباس پر نہ پڑے۔ جیسے ہی کوئی دھبا پڑا تو کیا ہو جائے گا؟ یہ گندا ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے اس نفس کی حفاظت کی ہمیں ضرورت ہے۔ کن چیزوں سے؟ ان تمام چیزوں سے جو اسے گندا کر دے۔ اگر ہم نے حفاظت کی، اس کے تزکیے پر محنت کی، تو ہم کامیاب ہوں گے۔ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ اور اگر اس کی طہارت و پاکیزگی کی طرف
کسی نے توجہ نہیں دی اور دنوں رات اس کو گندا کرتا رہا تو یہ برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا، اور پھر اس کا انجام بڑا بھیانک ہوگا، بڑا برا ہوگا۔ تو یہ آیتیں جو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ذکر کی ہیں، بالکل واضح ہے کہ جب ایک انسان اس دنیا میں جنم لیتا ہے تو اس کے جسم میں ایک دل ہوتا ہے، ایک نفس ہوتا ہے، یہ ہر ایک کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ جو پورا جسم ہمارا پیدا کیا ہے، تیار کیا ہے، تو ہر عضو کا ایک کام ہے۔ اللہ رب العالمین نے عقل دی ہے، اللہ رب العالمین نے آنکھ دی ہے، زبان دی ہے، کان دیا ہے، ہاتھ دیا ہے، پیٹ دیا ہے، اس کا ایک ڈائجسٹو سسٹم ہے، ہاضمے کا سسٹم ہے، ایک پیر دیا ہے، اس کا کچھ کام ہے۔ آپ دیکھیں کہ جسم کے جتنے اعضاء ہیں ہر عضو کا کچھ نہ کچھ کام ہے یا نہیں؟ اگر یہ ہاتھ کام کرنا بند کر دے، مان لیں کہ کسی کو پولیو ہو گیا ہے، دیکھے ہوں گے آپ نے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو پولیو کے شکار ہو جاتے ہیں، ہاتھ کام کرنا بند کر دیتا ہے، شلل ہو جاتا ہے۔ اگر اسے کوئی کام لینا ہو اس ہاتھ سے تو لے پائے گا؟ وہ نہیں لے پائے گا۔ کسی کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہو، اگر وہ دیکھنا چاہے تو دیکھ پائے گا؟ نہیں دیکھ پائے گا۔ وہ عضو اللہ رب العالمین نے اسے دیا تھا، ایک بڑی نعمت اسے دی تھی، لیکن کسی حادثے کا شکار ہونے کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ وہ اس نعمت سے محروم ہو گیا۔ اب وہ عضو کام نہیں کر رہا ہے، تو اس کا جو کام تھا اس کام کو کرنے میں اسے بڑی پریشانی ہوگی، وہ کر نہیں پائے گا اب صحیح طریقے سے۔ اب وہ دیکھ نہیں پائے گا اگر قوت بینائی چلی گئی، اگر سننے کی قوت جو کان کی تھی اب یہ کام کرنا اگر بند کر دے تو وہ سن نہیں پائے گا۔ تو اسی طرح دل اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے اور اس کے بھی کچھ کام ہیں، یہ بغیر کسی کام کے اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا۔ جس طرح دوسرے اعضاء ہیں جسم کے، ان کے کچھ کام ہیں اور ان سے ہم کام لیتے ہیں، اسی طرح دل ہے، یہ بھی بڑا قیمتی عضو ہے۔ بلکہ اگر کہا جائے تو پورے جسم کے اندر اگر سب سے قیمتی کوئی عضو ہے، کوئی انگ ہے جسم کا، تو وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسے بیان کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب الا وهي القلب الا وهي القلب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ، یہ جو تمہارا جسم ہے نا، اس جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، الا ان فی الجسد مضغۃ، ایک ٹکڑا ہے اس جسم کے اندر، اذا صلحت صلح الجسد كله، اگر یہ ٹکڑا صحیح سالم رہا تو پورا جسم صحیح سالم رہے گا، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر یہ ٹکڑا فاسد ہو گیا، خراب ہو گیا، تو صرف وہی خراب نہیں ہوگا، وہ پورے جسم کو خراب کر دے گا۔ اگر وہ ٹکڑا صحیح سالم رہا تو آنکھ کو استعمال کرے گا کس کام کے لیے؟ اچھی چیزوں کو دیکھنے کے لیے۔ وہ کان کو استعمال کرے گا اللہ رب العالمین کے کلام کو سننے کے لیے۔ وہ ہاتھ کو استعمال کرے گا صدقات و خیرات اور دوسرے غریب و فقیر کی مدد کے لیے۔ وہ پیر کو استعمال کرے گا مسجد کی طرف لے جانے کے لیے۔ لیکن وہی ٹکڑا اگر فاسد ہو گیا تو اس آنکھ کو استعمال کرے گا گندی جگہوں پر نظر ڈالنے کے لیے، جن چیزوں پر نظر ڈالنا اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے۔ اس کان کو استعمال کرے گا ان چیزوں کے سننے کے لیے جن کا سننا حرام ہے، گانے بجانے، غیبت، چغلی، اور ان چیزوں کے سننے میں ہی اسے لذت ملے گی۔ قرآن کی تلاوت سے اسے لذت نہیں ملے گی پھر، کیونکہ کیا ہوا ہے؟ اصل جو عضو ہے نا، دل ہے نا، وہ فاسد ہو چکا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔
کہ اگر وہ عضو، وہ انگ فاسد ہو گیا تو پورا کا پورا جسم فاسد ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ بظاہر دیکھ کر لگے گا تو یہ تو صحیح سالم ہے، اس میں کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن پورا جسم بیمار ہو چکا ہے۔ تو یہ پورے جسم کے اندر سردار کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر وہ عضو صحیح سالم ہے، پورا جسم آپ کا صحیح سالم، اور وہ عضو اگر فاسد ہو گیا تو پورا جسم آپ کا فاسد ہو جائے گا۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ اگر کسی نے اس نفس کی اصلاح اور تزکیے کی کوشش کی، اسے صحیح سالم رکھا، اسے گندا ہونے سے، ناپاک ہونے سے محفوظ کیا، تو پھر وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور اگر اسے ان تمام چیزوں میں ملوث ہونے دیا جو اسے ناپاک کر دے، گندا کر دے، میلا کر دے، کچیلا کر دے، تو پھر وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ہر خطبے میں یہ دعا کیا کرتے تھے، نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، کہ ہم اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرتے ہیں، کس سے؟ من شرور انفسنا، اپنے نفس کے شرور سے۔ یہ نفس اگر شر پر آمادہ ہو جائے تو پھر انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اگر یہ نفس تقوی و پرہیزگاری پر آمادہ ہو تو پھر اس کی دنیا و آخرت سنور جاتی ہے۔ آپ صحابہ اکرام کی زندگی پر نظر ڈالیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ان کی زندگی کیسے گزرتی تھی؟ انتہائی ظالم، پوری دنیا کے اندر سب سے سفاک تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر کسی کو قتل کر ڈالتے تھے۔ قتل کرنا کوئی بہت بڑا جرم نہیں تھا ان کے ہاں۔ چھوٹی چھوٹی بات پر جنگ ایک بار شروع ہو گئی تو کتنے دنوں تک چلتی؟ 1 مہینے، 2 مہینے، سال، 2 سال، 100 سال تک بعد جنگیں چلتی تھی۔ ایک ایسی قوم جو ہر طریقے سے ظلمت اور تاریکی اور بربریت کے اندر زندگی گزار رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں کی اصلاح کے لیے اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھیجا۔ اور دیکھیں ایسے لوگوں کا علاج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا۔ نفس پرستی کا علاج کیسے کرنا ہو، اگر جاننا ہے تو اللہ کے رسول کی سیرت پڑھ لیں، صحابہ اکرام کی سیرت پڑھ لیں کہ کیسے ان حضرات نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اپنے نفس کا علاج کیا، جو ایک زمانے میں نفس پرستی کے دلدل میں ڈوبے ہوئے تھے۔ جو بھی ان کا نفس کہتا اس کی غلامی میں لگ جاتے، صحیح اور غلط کی کوئی تمیز نہیں تھی، یہاں تک کہ اپنے لخت جگر کو، اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیتے تھے۔ قساوت قلبی، ایک انسان کا نفس کتنا سخت ہو سکتا ہے اس کا اندازہ لگائے کہ قساوت قلبی اس حد تک پہنچ جاتی کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی لخت جگر کو زندہ دفن کر دیتے۔ اس قدر بھی انسان قساوت قلبی کا شکار ہو سکتا ہے۔ ایک ایسے ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان اسلام کا پرچار شروع کیا، کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دینی شروع کی۔ اور جب یہ اسلام کے سایہ تلے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں آئے، تو کیسے ان کی زندگی بدلی، گناہوں سے کس طرح اپنے آپ کو دور کیا۔ وہی لوگ جو چند دنوں پہلے، جن کے زمانے کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا تھا، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ زمانہ جاہلیت کہتے ہیں، وہی لوگ دنیا کے سب سے افضل ترین لوگ بن گئے، دنیا کے سب سے افضل ترین۔ یہ گواہی کس نے دی ہے؟ عام لوگوں نے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر 7ویں آسمان کے اوپر سے کس چیز کی گواہی دی؟ ان کے دلوں کی گواہی دی۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان صحابہ اکرام کے بارے میں؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ یہ دیکھیں کہ اگر یہی نفس گندا ہو جائے، میلا کچیلا ہو جائے، تو اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی تک کو قتل کر سکتا۔ وہی کر رہے تھے وہ لوگ، لیکن جب وہی نفس پاک و صاف ہو گیا،
ہر طریقے کے میل و کچیلے سے ایک دم صاف ستھرا ہو گیا. تو اللہ رب العالمین عرش کے اوپر سے ان کے دلوں کے متعلق گواہی دے رہے ہیں. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کے دلوں کو اللہ رب العالمین نے تقوی و پرہیزگاری کے لیے چن لیا ہے، جن کا امتحان لے لیا ہے. فعلم ما فی قلوبہم، دوسری آیت میں فرمایا کہ ان کے دلوں کے اندر جو تقوی و پرہیزگاری ہے، طہارت ہے، ان کے دل کتنے پاک صاف ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کے بارے میں جان لیا ہے. تو یہ دل پورے جسم کا سردار ہے، یہ نفس پورے جسم کا سردار ہے. اگر یہ نفس ہمارا صحیح سالم رہا تو ہم دنیا و آخرت ہر جگہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ نفس اگر گندا ہو گیا، اس نفس پرستی کے پیچھے ہم پڑ گئے، تو ہمیں کسی باہری دشمن کی ضرورت نہیں ہے، یہی ہمیں تباہ و برباد کرنے کے لیے کافی. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کن لوگوں کے لیے کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے کلام کو سنیں. قرآن کریم میں 30ویں پارے میں آپ پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے فَأَمَّا مَنْ خَافَ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، آگے کیا ہے؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. اللہ رب العالمین کی جنت پانا چاہتے ہیں تو آسان سا نسخہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے. جنت پانے کا آسان سا نسخہ یہ ہے کہ اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے نہ لگائیں. اگر کسی نے اپنے نفس کو کسی طرح روک لیا خواہشات کے پیچھے بھاگنے سے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، تو اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ ایسے ہی لوگوں کے لیے ہم نے جنت کو تیار کر کے رکھا ہے. ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے. اگر صرف قرآن کریم کے اندر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں نفس کے تعلق سے، دل کے تعلق سے جو کچھ بیان ہوا ہے اسے صرف پڑھا جائے تو گھنٹوں لگیں گے. جو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر بیان کیا ہے. علماء کرام نے قرآن کریم کے نصوص کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے، استقراء کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر قرآن کریم کا بغور مطالعہ کیا جائے تو ہم پاتے ہیں کہ تقریباً 3 طرح کے نفس ہیں جن کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے. پہلا نفس امارہ اسے کہتے ہیں، جو ہر شخص کے ساتھ ہوتا ہے. پہلی قسم کیا ہے؟ نفس امارہ. اس کا تذکرہ آپ کو سورہ یوسف کے اندر ملے گا. یوسف علیہ السلام کا قصہ معروف ہے، جانتے ہیں. اللہ رب العالمین نے تفصیل کے ساتھ ایک ہی سورت کے اندر پورے قصے کو بیان کر دیا. اللہ رب العالمین اس سورے کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. یہ نفس جو ہے ایک انسان کو ہمیشہ برائی کی طرف ابھارتا ہے. یہ اس نفس کی صفت ہے اور یہ نفس ہر ایک کے ساتھ موجود ہے. جتنے بھی انسان اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کیے، ہر ایک کے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ نفس ڈالا ہوا ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ انسان کو برائی کی طرف ابھارتا ہے. اور اسی لیے انسان کی فضیلت ہے کیونکہ یہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے. وہ جانتا ہے کہ یہ کام اللہ رب العالمین نے حرام کیا ہمارے لیے. اس میں لذت بھی ہے لیکن انجام اس کا بڑا بھیانک ہے، اور اس وجہ سے اپنے نفس کو کچلتا ہے. وہ نفس کی غلامی نہیں کرتا، خواہشات کے پیچھے نہیں بھاگتا، اور اس کی خلاف ورزی کر کے اللہ رب العالمین کے حکم کی اتباع کرتا. تو ایک ہے اللہ رب العالمین کے حکم کی اتباع کرنا اور ایک ہے خواہشات نفس کی اتباع کرنا. اس کو اللہ رب العالمین نے دوسری آیت میں کیا بیان کیا؟ افمن اتخذ الہہ ہواہ. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنا معبود اپنے نفس کو بنا لیتے ہیں. خواہشات نفس کو گویا کہ انہوں نے اپنا معبود بنایا ہوا ہے. وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اپنے خواہشات کی عبادت کرتے ہیں. نفس کہہ رہا ہے کہ یہ چیز
بڑی پیاری ہے، بڑی لذت ملے گی، بھاگو اس کے پیچھے، اور اس کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین اسے کیا کہہ رہا کہ نہیں، اس کا انجام بڑا بھیانک ہوگا۔ جیسے آپ مچھلی کا شکار کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کے سامنے چارہ ہوتا ہے، اسے لگتا ہے بظاہر کیا کہ یہ میرا چارہ ہے، میرے لیے خوراک ہے، لیکن انجام کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنی جان گنوا دیتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ حرام چیزیں نفس ان کی طرف ابھارتا ہے ایک انسان کو، اور اللہ رب العالمین نے اسے اس سے منع کیا ہے، رسولوں کو بھیجا، شریعت اس کے لیے نازل کی، اور اسے قدم قدم پر شریعت کی طرف سے رہنمائی کی گئی، یہ چیز تمہارے لیے مہلک ہے، یہ چیز تمہیں ہلاک و برباد کر دینے والی ہے۔ اور اس کے باوجود سب کچھ جاننے کے بعد بھی ایک انسان اپنے نفس کی اتباع کرتے ہوئے، خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہوئے ان چیزوں کا ارتکاب کرنے لگتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ افمن اتخذ الہہ ہواہ، کہ ان لوگوں نے خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا۔ اللہ رب العالمین کی پرستش کی جگہ نفس کی پرستش شروع کر دی ہے، یہی نفس پرستی ہے۔ تو یہ نفس امارہ ہے جو ہر انسان کو گناہ پر ابھارتا ہے، اسے گناہ کو مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ فجر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان آ کے تھپکی دیتا ہے، الا ایھا اللیل الطویل، الا ایھا اللیل الطویل، ابھی رات کافی لمبی ہے، سوتے رہو سوتے رہو سوتے رہو، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، اور شیطان اس کے کان میں پیشاب کر کے بھاگ جاتا ہے۔ تو یہ نفس اسے اسی طرح تھپکی دیتے رہتا ہے کہ ابھی رات بڑی لمبی ہے، اپنے نفس کی اتباع کرو، اس میں لذت ہے۔ لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اس نفس کی غلامی نہیں کرتے، اس نفس کی پرستش نہیں کرتے، وہ اللہ رب العالمین کی عبادت اور پرستش کرتے ہیں، اور اس نفس کو کچلتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے نکلتے ہیں۔ تو یہ ہے نفس کی پہلی قسم، ان النفس لامارۃ بالسوء۔ ایسا نہیں ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے یہاں یہ نفس امارہ نہیں ہے، ان کے پاس بھی یہ نفس امارہ ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ وہ اس کی پرستش نہیں کرتے، اس کی غلامی نہیں کرتے۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس نفس کی غلامی کرنے لگتے ہیں، نفس امارہ کی غلامی کرنے لگتے ہیں۔ جنہوں نے اسے اپنا معبود بنا لیا، اس کی غلامی شروع کر دی، ان کا انجام بڑا بھیانک ہوگا۔ اگر اس نے غلامی شروع کر دی تو ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ یہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، کچھ لوگ اس طرح گئے گزرے ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دل دیا ہے لیکن سمجھتے نہیں، اللہ نے کان دیے ہیں لیکن سنتے نہیں، اللہ رب العالمین نے آنکھ دی ہے دیکھتے نہیں۔ یہ لوگ اولئک کالانعام، یہ لوگ چوپائے کے مانند ہوتے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ چوپایوں سے بھی گئے گزرے ہوتے ہیں، چوپائے ان سے بہتر ہیں، چوپائے ان سے بہتر ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان جانوروں کے اندر بھی دل دیا ہے، عقل دیا ہے، اور اس بنا پر وہ صحیح اور غلط کی تمیز کرتے ہیں، اس بنا پر صحیح اور غلط کی تمیز کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر ایک واقعہ ہے عمرو بن میمون رحمہ اللہ کا، دیکھیں یہ جانور کا قصہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے انسان کو کیا بنایا ہے؟ اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اس کے باوجود انسان جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے بسا اوقات۔ صحیح بخاری کے اندر یہ قصہ موجود ہے۔ عمرو بن میمون رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک جنگل میں ایک واقعہ دیکھا، ایک ماجرا دیکھا۔ کیا تھا؟ ایک بندر اور ایک بندریا ہے، اور یہ بندریا جو ہے اس کے ہاتھ پر اس کا جو شوہر ہے وہ لیٹا ہوا ہے،
آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ کھینچا اور وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی. کہتے ہیں کہ میں بھی بھاگا پیچھے, دیکھوں یہ کرتی کیا ہے, اور ایک دوسرے عاشق کے پاس جا کر اس نے اس سے زنا کیا. واپس آئی اور پھر اسی کیفیت میں اپنے شوہر کے ساتھ سونے کے لیے ہاتھ جیسے ہی کیا, فوراً اس کی آنکھ کھل گئی, اور کھلنے کے بعد اس کو سونگھا, اور سونگتے ہی یہ بھاگا, وہاں سے فوراً بھاگا. کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ وہاں پر بندروں کی ایک جماعت حاضر ہو گئی, بندروں کی ایک جماعت حاضر ہو گئی, اور سب نے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں, آپس میں کچھ میٹنگ کر رہے ہیں, مشورہ کر رہے ہیں, مقدمہ چل رہا ہے, کیس چل رہا ہے, اور آخر میں ان دونوں کو رجم کر دیا گیا. پتھر مار مار کر دوسرے بندروں نے ان دونوں کو ہلاک کر دیا. یہ واقعہ کوئی من گھڑت واقعہ نہیں ہے, کوئی من گھڑت قصہ نہیں ہے. کہاں پر موجود ہے یہ؟ صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. اللہ رب العالمین نے ان بندروں کے دلوں کے اندر بھی اس زنا کی قباحت کو اور حرمت کو اس طرح ڈال دیا ہے کہ کسی بھی انسان کے اندر اگر قلب سلیم ہو, الا من اتى اللہ بقلب سلیم, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. قیامت کے دن یہ مال, یہ بیٹے کوئی فائدہ نہیں دیں گے. کون فائدہ دے گا؟ بس وہ شخص کامیاب ہو پائے گا جو قلب سلیم لے کر اللہ کے پاس حاضر ہوگا. یہ قلب سلیم اللہ رب العالمین نے عطا کیا تھا, لیکن اس قدر اسے گندا کر دیا ہے کہ اس کے دل کے اندر وہ احساس بھی باقی نہیں رہا جو ان بندروں کے دلوں کے اندر موجود ہے. اور پھر کیا کرتا ہے؟ زنا جیسے قبیح چیز کے اندر مبتلا ہو جاتا. ایسے لوگ اس جانور سے بھی گئے گزرے ہیں یا نہیں ہیں؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل, یہ لوگ چوپایوں کے مانند ہے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. تو اگر کوئی شخص اس نفس امارہ کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور جو بھی اس کا نفس اسے کہتا ہے اس کی غلامی کرنے لگتا ہے, اس کا انجام کیا ہوگا اس کے بارے میں کچھ بھی غور و فکر نہیں کرتا, تو حقیقت میں یہ نفس امارہ ایک انسان کو تباہ و برباد کر دینے والا. اس کے پیچھے ایک انسان اس قدر اندھا ہو جاتا ہے, اس سے صحیح غلط کی تمیز نہیں ہوتی, اپنے ہی بھائی کو قتل تک کر ڈالتا ہے. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کنویں کے اندر ڈال دیا. ایک قتل ہی تو کرنا تھا. ایک بھائی اس قدر اندھا ہو جاتا ہے. تو اگر نفس امارہ سے کوئی شخص مغلوب ہو گیا تو ایسا شخص اپنی دنیا و آخرت کو تباہ و برباد کر ڈالتا ہے. کیسے نفس امارہ کام کرتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی روشنی میں اسے سمجھنے کی کوشش کریں. پہلی بار جب کوئی شخص کوئی گناہ کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو پہلی بار اس گناہ کو انجام دینا اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے, آسان نہیں ہوتا. اگر کسی نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو, پہلی بار اسے جھوٹ بولنا پڑے کسی مجلس میں, اس کی حالت دیکھ کر لوگ فوراً پہچان لیں گے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, کیونکہ اس کی عادت نہیں ہے جھوٹ بولنے کی. پہلی مرتبہ جھوٹ بولنے کی کوشش کر رہا ہے, اس کی حالت دیکھ کر, بولنے کے انداز کو دیکھ کر فوراً لوگ پہچان لیں گے کہ یہ سچ نہیں بول رہا ہے, زبردستی جھوٹ بولنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن بول نہیں پا رہا. آہستہ آہستہ جھوٹ بولنے کی عادت پڑ گئی اور جھوٹ ہی بول رہا ہے, تو اب سچ بولنے میں اسے اسی طرح پریشانی ہوگی. جھوٹ بولنے کی عادت پڑ جائے اور کبھی سچ بولنا پڑے تو اسی طرح حالت ہوگی کہ لوگوں کو پتا چل جائے گا ہاں یہ شاید سچ بولا اس نے. تو پہلی مرتبہ کسی بھی گناہ کو کرنے میں بہت پریشانی ہوتی ہے, آسان نہیں ہوتا. گناہ کی طرف قدم بڑھانا, اگر کسی نے غیبت نہیں کی, کسی نے زنا نہیں کیا, کسی نے شراب نہیں پیا, تو پہلی مرتبہ اس گناہ کو کرنا بڑا آسان ہے. اس لیے اس کا سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ جب بھی کسی گناہ کا خیال دل کے اندر آئے فوراً نہ کہیں کہ نہیں. یہ نہ سوچیں کہ یہ چھوٹا ہے, یہ معمولی ہے. شروعات معمولی چیز سے ہوتی ہے.
بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو شروعات ہی کیا کریں، ایک دم ڈائریکٹ شراب سے کریں. ڈائریکٹ شراب سے شروعات نہیں کرتے، پہلے بیڑی سے شروعات کریں گے، پھر سگریٹ، پھر تمباکو، پھر اس سے اوپر، پھر اس سے اوپر، آہستہ آہستہ چرس، آفیم، گانجا، ہیروئن اور ان چیزوں کا عادی بن جائے گا. پہلے مرتبہ اس سے شروعات نہیں ہوگی، آہستہ آہستہ انسان اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا ہوتا ہے، آگے بڑھتا ہے. اس لیے پہلی مرتبہ جب گناہ کا دل میں خیال آئے، پہلی مرتبہ ہی نہ کہہ دیں، اپنے نفس کو وہیں پر روک دیں. اس کی غلامی کرنے آپ ایک مرتبہ لگ گئے تو آہستہ آہستہ اس کے پیچھے بھاگتے رہیں گے، اور دور بھاگنا اس کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. اس لیے سب سے پہلا قدم انسان کو نہیں اٹھانا چاہیے. جو پہلا قدم گناہ کی طرف اٹھ گیا، یہ سب سے مشکل قدم ہوتا ہے، اور یہ قدم اگر اٹھ گیا تو اگلا قدم بڑا آسان ہو جاتا ہے. پھر دوبارہ سے بارہ، چوتھی بار، پانچویں بار، آہستہ آہستہ وہ پھر اس قدر عادی بن جاتا ہے کہ اسے لگتا ہی نہیں کہ یہ کوئی بھی گناہ ہے. اس لیے آپ دیکھیں، جو گناہ سماج اور معاشرے کے اندر عام ہو جاتے ہیں نا، تو اس کا احساس دل سے اس طرح ختم ہو جاتا ہے کہ اس گناہ کو کرنے والے کو لگتا بھی نہیں کہ میں کوئی گناہ کر رہا ہوں. داڑھی کاٹنا ایک مثال کے طور پر، آج اس قدر یہ عام ہو چکا ہے نا کہ جو کاٹتے ہیں ان کو لگتا بھی نہیں کہ میں کوئی گناہ کر رہا ہوں. لیکن کوئی ایسا معاشرہ جس میں ایک بندے نے پہلی بار یہ جرم کیا، اسے بڑی تکلیف ہوگی. لوگوں کے سامنے کیسے جاؤں گا؟ جن کی داڑھی ہے، جیسے میری داڑھی ہے، اگر میرے دل میں خیال آئے کہ اس کو ایک دم صاف کر دیتا ہوں، تو فوراً دل میں خیال آئے گا نا، صاف کرنے کے بعد لوگوں کے سامنے حاضر کیسے ہوں گا میں؟ لوگ دیکھ کر ریئیکشن کیا دیں گے؟ میرے بارے میں جانیں گے تو کیا کہیں گے لوگ، ہے یا نہیں؟ لیکن ایک مرتبہ کرنے کے بعد پھر اگلے دن مشکل ہوگا. اب لوگ جان چکے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ تو جب ایک مرتبہ اس نے انجام دے دیا تو دوسری مرتبہ کرنا بڑا آسان ہے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ پہلی مرتبہ جب انسان گناہ کر ڈالتا ہے تو ایک چھوٹا سا دھبا، کالا دھبا اس کے دل کے اوپر لگ جاتا ہے. ایک نقطہ، بس اس کے دل کے اوپر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے. اگلی بار پھر کیا، پھر اور ایک اس میں دھبا پڑ گیا. اس طرح گناہ کرتے 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 جب عادت ہو جاتی ہے تو یہ پورا دل جو ہے نا وہ کالا ہو جاتا ہے. گناہ کرتے کرتے یہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ جب پہلی بار اس نے چھوٹا سا گناہ کیا تھا تو اسے ایسا لگ رہا تھا گویا کہ میں کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہوں، اگر اس گناہ کو کر لیا تو یہ پہاڑ میرے اوپر گر جائے گا، ایسا اسے احساس ہو رہا تھا. چھوٹا سے چھوٹا گناہ کرتے وقت اس کے دل کے اندر احساس ہو رہا تھا کہ اگر یہ گناہ کر لیا تو کیا ہوگا، یہ پہاڑ میرے اوپر گر جائے گا اور میں تباہ و برباد ہو جاؤں گا. اب انتہائی بڑا سے بڑا گناہ کرنے کے بعد بھی اسے ایسا لگتا ہے جیسے ناک پر کوئی مکھی بیٹھی ہوئی ہے اور بس بھگا دیا. قتل کرتے ہوئے بھی اسے لگتا ہے بس کیا کیا میں نے، ناک پر ایک مکھی بیٹھی تھی اسے بھگا دیا، ایسا احساس ہوتا ہے اسے. تو یہ جو احساس کا فرق ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ یہ گناہ کے چھوٹے اور بڑے ہونے کی وجہ سے نہیں، عادت کی وجہ سے. تو انسان کو اگر اپنا علاج کرنا ہے تو فوراً گناہ کا دل میں خیال آتے ہی، چاہے کوئی چھوٹا سے چھوٹا حقیر سے حقیر ہی گناہ کیوں نہ ہو، آپ اسے حقیر نہ سمجھیں. یہ سمجھیں کہ اللہ رب العالمین بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اور میں اس رب کی نافرمانی کرنے کی طرف قدم بڑھا رہا ہوں. یہاں اگر آپ نے آپ کو سنبھال لیا، وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو کہا نا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ اللہ رب العالمین کے سامنے مجھے ایک دن کھڑا ہونا پڑے گا، اور یہ گناہ اللہ رب العالمین کے سامنے میرے سامنے پیش ہوگا. تو اس وقت اللہ رب العالمین کے سامنے میں کیسے کروں گا؟ اگر کسی بڑی شخصیت کے سامنے آپ نے کوئی جرم کیا ہے اور لوگوں کے مجمع میں کسی بڑی شخصیت کے سامنے آپ کے اس جرم کا تذکرہ کیا جائے آپ کو کھڑا کر کے، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ شرم سے پانی پانی ہو جائیں گے. ایسا لگے گا کہ زمین دھس جائے میں اس میں سما جاؤں. اور غور کریں، یہ اللہ رب العالمین کے سامنے انسانوں کی پیشی ہوگی. پوری دنیا کے لوگوں کے سامنے اللہ رب العالمین کے سامنے ہمیں حاضر کیا جائے گا، اور ہمارے گناہ کے بارے میں پوری دنیا کے لوگوں کے سامنے اگر بیان کیا جائے
تو کس قدر ذلت اور رسوائی کا سامنا ہوگا. تو اگر اس منظر کو سوچ کر کوئی شخص ڈر گیا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، کہ اللہ رب العالمین کے سامنے مجھے کھڑا ہونا پڑے گا اور مجھے اپنے اعمال کا حساب دینا پڑے گا. ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی اسے بھی دیکھا جائے گا، اور ذرے کے برابر گناہ کیا ہوگا اسے بھی سب کے سامنے اسکرین پر پیش کر دیا جائے گا. تو اس منظر کو سوچ کر اگر کوئی شخص ڈر گیا اور پھر کیا کیا، وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، نفس پر کنٹرول کر لیا، اس نے نفس پر غالب آ گیا، نفس کے سامنے مغلوب نہیں ہو گیا، نفس پرستی شروع نہیں کر دی، نفس کی غلامی شروع نہیں کر دی، بلکہ نفس کو اپنے کنٹرول میں کر لیا. تو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ رب العالمین نے ایسے ہی لوگوں کے لیے جنت تیار کر کے رکھی ہے. تو یہ ہے نفس امارہ، ہر نفس کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور جو جتنے زیادہ نیک ہوتے ہیں شیطان ان کے پیچھے اتنی ہی زیادہ کوشش کرتا ہے. جو لوگ پہلے سے بگڑے ہوئے ہیں، شیطان کو ان کے پیچھے لگنے کی ضرورت ہے؟ اپنی انرجی وہاں صرف کرنے کی ضرورت ہے؟ وہاں پر شیطان کو اپنی انرجی صرف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جانتا ہے کہ صبح اٹھے گا اور سب سے پہلے نماز نہیں پڑھے گا، موبائل لے کر گانے بجانا شروع کر دے گا، تو اس کے پیچھے انرجی کیا صرف کرے؟ ان کے پاس جائیں جن کے بارے میں ڈر ہے کہ تہجد کے لیے اٹھیں گے، یہ فجر کی نماز کے لیے اٹھیں گے، تو ان کو تھپکی دینے کی ضرورت ہے، ان کو سلانے کی ضرورت ہے. تو جو جتنے نیک بندے ہوتے ہیں شیطان ان کے پیچھے اتنی ہی زیادہ کوشش کرتا ہے. تو اسی سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، اسی نفس کے پیچھے بھاگنے سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، اسی نفس سے لڑنے کی ضرورت ہے. تو اس نفس کو کیا کہتے ہیں؟ نفس امارہ. ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ یہ نفس ایک انسان کو برائی کی طرف دھکیلنے والا ہوتا ہے، حکم دینے والا ہوتا ہے. دوسری قسم ہے نفس لوامہ. یہ مومن کے پاس بھی اور منافق اور کافر کے پاس بھی، لیکن مومن کے لیے دنیا میں ہے اور منافق و کافر کے لیے آخرت میں. فرق بس اتنا ہے. لوامہ کا کیا معنی ہے؟ لوامہ کا معنی ہے ملامت کرنے والا. اگر یہ نفس بھی کسی کے پاس ہے تب بھی رحمت ہے. ایک شخص نے نفس سے مغلوب ہو کر کسی گناہ کو انجام دے دیا. آپ دکاندار ہیں، آپ کی دکان میں کوئی بندہ سامان خریدنے کے لیے آیا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی توجہ ترازو کی طرف نہیں ہے. 1 کلو کی جگہ پہ آپ نے 950 گرام اسے تول کر دے دیا، اس نے دیکھا نہیں. آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں اور ٹی ٹی آئی فوراً بھاگ گئے واش روم کی طرف، اور ٹی ٹی چلے گئی، آپ کو پکڑ نہیں پائی، اور آپ آ کے اپنے ساتھیوں کے درمیان اپنی ہوشیاری کے بخان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس طرح میں نے چکما دے دیا، اور خوب خوش ہو رہے ہیں. تو یہ جو نفس لوامہ ہے یہ بھی آپ کا مردہ ہو چکا ہے. گناہ کرنے کے بعد ایک انسان کو ملامت نہ ہو، بلکہ گناہ کرنے کے بعد خوشی محسوس ہو، تو حقیقت میں یہ بہت افسوس کی بات ہے. نفس لوامہ کسے کہتے ہیں؟ نفس لوامہ کہتے ہیں کہ گناہ ہو جانے کے بعد نفس ملامت کرے کہ یہ تم نے اچھا نہیں کیا، یہ بڑا غلط تم نے کام کیا ہے. ایک بندہ زنا کی طرف جا رہا ہے، زنا کرنے کے بعد مطمئن نہیں ہے، یہ تم نے اچھا کام نہیں کیا، یہ بڑا غلط کام تم نے کر دیا. تو اگر یہ نفس ملامت کر رہا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی یہ مردہ نہیں ہو چکا ہے، ابھی بھی زندہ ہے، اس وجہ سے خوشی نہیں محسوس ہو رہی ہے. بے چین ہے دل، کسی کو ٹھگ لیا ہے تو ٹھگنے کے بعد دل مطمئن نہیں ہے، چین کے ساتھ نہیں رہ پا رہا ہے، اس کو نیند نہیں آ رہی ہے کہ میں نے آج ایک بندے کو ٹھگ لیا ہے. تو اگر ملامت کر رہا ہے دل تو ابھی بھی رحمت کی علامت موجود ہے کہ یہ نفس مردہ نہیں ہو چکا ہے. اگر ملامت کرنے والا دل اس کے پاس موجود ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم، کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، یہی نفس لوامہ.
اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس نفس کی قسم کھایا کہ نفس لوامہ کی ہم قسم کھاتے ہیں. تو یہ نفس لوامہ ہے، اسے ملامت کر رہا ہے، اسے چین نہیں مل رہا. اب اسے چین نہ ملے تو کیا کرے گا؟ وہ فوراً اس نفس کی طہارت کی طرف بھاگے گا. ابھی ہم نے صحابہ اکرام کی مثال دی. یہ ایک زمانہ ان کی زندگی کا گزرا تھا، زنا کے اندر اس قدر مبتلا تھے کہ ایک ہی خاتون سے کئی بھائی زنا کیا کرتے تھے. عام چیز تھی. صحیح بخاری کے اندر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر نکاح کا سسٹم کیا تھا، ایک خاتون کئی مردوں سے رشتے قائم کرتی. جب حاملہ ہو جاتی اور بچے کی ولادت ہوتی تو جتنے لوگوں سے اس نے زنا کی تھی ان تمام کو حاضر ہونے کا حکم دیتی، اور ان میں سے کسی ایک کی طرف اشارہ کر کے کہہ دیتی یہ بچہ تمہارا ہے. اسے انکار کی گنجائش نہ ہوتی. یہ طریقہ رائج تھا. ایک ہی خاتون کے ساتھ کئی لوگ منہ کالا کرتے تھے. تو یہ صحابہ اکرام اسلام قبول کرنے سے پہلے اس قدر زنا کے دلدل میں ڈوبے ہوئے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں آنے کے بعد جب اسی نفس کو انہوں نے پاک و صاف کیا اور اس نفس کو کچلا انہوں نے، نفس امارہ کو، تو دیکھیں ان کا دل پاک و صاف ہونے کے بعد ان کی حالت کیا ہوتی ہے. اولاً انہوں نے قدم قدم پر اس نفس کی مخالفت کی، نفس کی پرستش نہیں کی، نفس کی غلامی نہیں کی. لیکن تھے وہ بشر ہی، انسان ہی تھے. وہ انسان ہی تھے، وہ فرشتہ نہیں تھے، وہ معصوم نہیں تھے. بشری تقاضے کے تحت کبھی اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو اس کا خوش ہو رہے ہیں. ایک صحابی سے زنا کا عمل ہو گیا. نفس لوامہ کسے کہتے ہیں جاننا ہو تو اس حدیث کو دیکھیں. ایک خاتون سے زنا کا عمل سرزد ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دے. جانتے تھی صحابہ اکرام، جانتے تھے، وہ خاتون جانتی تھی کہ پاک کرنے کا معنی کیا ہے. پاک کرنے کا معنی پتھروں سے مار مار کر مجھے ہلاک کیا جائے گا. وہی لوگ جو ایک زمانے میں زنا کے دلدل میں ڈوبے ہوئے تھے اور لوگوں کا خون پی جاتے تھے، آج نفس کی حالت بدل جانے کی وجہ سے زندگی کس طرح بدلی ہے. غور کریں کہ خود آ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور درخواست کر رہے ہیں اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار منہ پھیر لیتے ہیں اور پھر اللہ کے رسول کے سامنے آ جاتی ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیں. بالآخر صحابہ اکرام سے کہتے ہیں کہ اسے ذرا چیک کرے، کہیں بے ہوشی کے عالم میں تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہوش و حواس میں نہیں اور اس طرح اپنے بارے میں کہہ رہی ہے. کہہ رہے نہیں، بالکل ہوش و حواس میں ہے. پتہ چلا کہ حاملہ ہے. کہا کہ ابھی اللہ رب العالمین کا حد نافذ نہیں کیا جا سکتا. پھر جب ولادت ہوئی پھر اللہ کے رسول کے پاس دوبارہ آئی. ایسا نہیں کہ اب چھٹی مل گئی تو بھاگ چلے. اگر ایک انسان کا نفس پاک و صاف ہو جائے تو اسے کسی پولیس کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی ٹی ٹی کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی ٹریفک لائٹ کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کسی قانون کی ضرورت نہیں ہے. یہ دنیا جنت نشا بن جائے گی. اگر نفس کی اصلاح ہو گئی تو یہ دنیا جنت بن جائے گی. کوئی کسی کے مال کی طرف غلط نظر سے دیکھے گا ہی نہیں، چاہے لاکھوں کروڑوں اس کے سامنے پڑا ہوا رہے، نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گا. یہ خاتون چاہتی تو دوبارہ واپس نہیں آتی. اللہ کے رسول نے بلاوا گھر نہیں بھیجا تھا، خود آئی ولادت کے بعد کہ اللہ کے رسول ولادت ہو چکی ہے، اب مجھے پاک کر دے. نفس ملامت کر رہا ہے، چین و سکون نہیں مل رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بچہ ابھی بھی دودھ پی رہا ہے. کہہ رہے نہیں، جب تک بچہ دودھ پی رہا ہو تب تک حد نافذ نہیں کیا جا سکتا. پھر جب بچہ کھانے پینے لگا، غذا قبول کرنے لگا، پھر آئی اپنے بچے کو لے کر، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر حد نافذ کیا. تو یہ ہے نفس لوامہ کہ گناہ کرنے کے بعد نفس کو چین و سکون نہ ملے، بے چین ہو جائے، بے قرار ہو جائے.
کہ کیسے مجھے اس گناہ سے چھٹی ملے گی. اللہ رب العالمین کی عدالت میں یہ نہ پہنچے، اس کے سامنے مجھے اپنے اس گناہ کے ساتھ حاضر نہ ہونا پڑے، اس سے پہلے میں پاک و صاف ہو جاؤں. تو اسے کہتے ہیں نفس لوامہ. اگر یہ نفس بھی کسی کے پاس موجود ہے کہ گناہ ہو گیا ہے اور گناہ ہونے کے بعد اسے لذت نہیں مل رہی ہے، وہ لوگوں کے سامنے فخریہ طور پر نہیں بیان کر رہا کہ ہاں آج فلاں کو بیوقوف بنا کر آ گیا، فلاں کو لوٹ کر آ گیا ہوں، آج ٹی ٹی کو بیوقوف بنا دیا، وہ مجھے پکڑ نہیں پائی. یہ فخر کی چیز ہے، یہ ڈوب مرنے کی بات ہے کہ ایک انسان گناہ کرے اور اس گناہ پر فخر کرے کہ اس طریقے سے امتحان کے موقع پر استاد موجود تھے، اس کے باوجود میں چٹ کر لیا، میں نے بے ایمانی کر کے اعلیٰ نمبرات سے ڈگری حاصل کر لی. یہ خوش ہونے کی بات. اگر نفس زندہ رہتا، مردہ نہ ہو چکا ہوتا، تو انسان گناہ پر کبھی خوش نہیں ہوتا، اسے گناہ پر لذت نہیں ملتی، ملامت ہوتی کہ بہت برا ہو گیا میرے ساتھ، میں نے بہت غلط کر دیا ہے، اب کیسے اپنی اس غلطی کو سدھار کیا جائے. تو اگر نفس لوامہ کسی کے پاس ہوگا تو فوراً کیا ہوگا؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج کیا بیان کیا ہے؟ ہمیں علاج بھی جاننے کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کر رہے ہیں، اور یہ وصیت صرف ان کے لیے نہیں تھی، اللہ کے رسول کی وصیت ہم سب کے لیے ہے. اور میں خود اپنے نفس کو سب سے پہلے وصیت کر رہا ہوں اور آپ لوگوں کو بھی وصیت کر رہا ہوں. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے الوصیۃ الصغریٰ کے نام سے. اسی حدیث کی شرح میں یہ کتاب ہے. اصل الوصیۃ الکبریٰ اور الوصیۃ الصغریٰ دو بڑی پیاری کتابیں ہیں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی. تو الوصیۃ الصغریٰ کا مضمون یہی ہے اسی حدیث کی شرح. اللہ کے رسول کی یہ وصیت ہے کن کے لیے؟ اصل معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اور حقیقت میں یہ وصیت پوری امت کے لیے اللہ کے رسول کی. فرماتے ہیں اتق اللہ حیثما کنت. پہلی وصیت کیا ہے؟ کل 3 وصیت کی اللہ کے رسول نے. اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں رہو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو، چاہے لوگوں کے سامنے رہو، چاہے تنہائی میں رہو، لوگوں کے مجمع میں اسکرین کے سامنے رہو، یا پھر دروازہ بند کر کے لائٹ آف کر کے اکیلے رہو، جہاں کہیں رہو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو. یہ پہلی وصیت ہے. دوسری وصیت اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها. یہ ہے علاج. نفس لوامہ کا علاج کیا ہے؟ اگر گناہ سرزد ہو جائے اور نفس ملامت کر رہا ہے، اس کا علاج کیسے کریں گے اس نفس کا؟ اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها. اگر کبھی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کے بعد فوراً نیکی کرو. یہ نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیں گی. جیسے آپ ڈیلیٹ کرتے ہیں نا، جانتے ہیں ڈیلیٹ کرنا؟ تو اسی طریقے سے بندہ جب گناہ کرتا ہے اور گناہ کے بعد نیک اعمال انجام دیتا ہے تو یہ نیکیاں گناہوں کو ڈیلیٹ کر دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اصول بیان کیا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں گناہوں کو کیا کرتی ہیں؟ ختم کر ڈالتی ہیں. بعض لوگ صحابہ اکرام کے تعلق سے پوچھتے ہیں کہ یہ صحابی رسول تھے، ان سے گناہ سرزد ہو گئی. میرے بھائی، وہ انسان تھے، بشر تھے، فرشتے نہیں تھے. اور ان سے اگر کوئی گناہ سرزد ہوئی ہے تو ان کی گناہ کا حجم جانتے ہیں نیکیوں کے بالمقابل؟ ان کی گناہ کا حجم نیکیوں کے بالمقابل پہاڑ اور ذرے کی طرح ہے. صحابہ اکرام کے پاس نیکیوں کے پہاڑ تھے، اور ان سے جو گناہ سرزد ہوئی ہے وہ ذرے کے مانند ہیں. اور اللہ کے رسول کیا بیان کر رہے ہیں؟ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا. کبھی اگر گناہ سرزد ہو جائے نا تو اس کے بعد نیک کام کیا کرنا، نیک عمل کیا کرنا. یہ نیکیاں گناہوں کو ختم کر ڈالیں گی. تو یہ صحابہ اکرام جن کے پاس نیکیوں کے پہاڑ تھے، ان ذرے کے برابر گناہوں کو ختم نہیں کریں گی. تو اگر کوئی شخص گناہ سرزد ہو جائے اور نفس ملامت کر رہا ہے، سب سے بہترین علاج کیا اس کا؟ اس کے بعد نیک عمل شروع کر دے. شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ کے توسط سے ایک واقعہ ساتھیوں کے درمیان مشہور تھا. کیا ہوا؟ ایک بندہ فجر کی نماز کے لیے
مسجد گیا تو اس کی جماعت چھوٹ گئی. عادت نہیں تھی فجر کی جماعت چھوٹ جائے. جن کی عادت ہمیشہ چھوڑنے کی ہے ان کے دل کی حالت کا اندازہ لگائے اور اس بندے کی حالت کا اندازہ لگائیں. عادت نہیں تھی کبھی, گیا جماعت چھوٹ گئی, ایسا محسوس ہوا کہ دنیا اور آخرت لوٹ گئی اس کی. اس قدر غمگین ہوا کہ عشاء کی نماز تک مسجد سے باہر نہیں نکلا کہ شاید میرے لیے کفارہ ہو جائے, شاید یہ عمل میرا کفارہ ہو جائے کہ آج فجر کی جماعت میری چھوٹ گئی. اور جن کی جماعت نہیں, نماز چھوٹ جاتی ہے, ان کے دل پر احساس بھی نہیں ہوتا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو انتہائی جلیل القدر صحابی رسول ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں تستر نامی جو علاقہ فتح ہوا تھا, بڑی مشکلوں کے بعد یہ علاقہ فتح ہوا تھا. دشمنوں کے ساتھ بڑی لمبی جنگ لڑنی پڑی, اور جو قلعہ تھا اس قلعے کو مسلمان کافی کوشش کے باوجود فتح نہیں کر پا رہے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ علاقہ پانیوں کے درمیان, وہ قلعہ پانیوں کے درمیان تھا اور انتہائی سرد. ایسا محسوس ہو کہ اس میں اگر کوئی شخص پیر رکھے تو خون جمع ہو جائے. اس طرح کافی کوشش کے باوجود اس علاقے کو فتح نہیں کر پا رہے تھے. تو پھر آخر ان کے درمیان یہ مشورہ ہوا کہ اس کا ایک اچھا طریقہ یہ ہے کہ فجر سے پہلے کا وقت چنا جائے اس قلعے پر حملہ کرنے کے لیے. اور اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا, اس ندی کو تیر کر ہم قلعہ پر پہنچے اور وہاں حملہ کریں. جب لوگ سوئے ہوئے ہوں گے اور ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اس وقت کوئی حملہ آور ہو سکتا. اس کے بعد یہ صحابہ کرام پہنچے اپنے پلاننگ کے تحت. بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ تقریباً 1.5 سال یا 2 سال تک مسلمان اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے لگے ہوئے تھے. اس کے بعد جس دن یہ قلعہ فتح ہوا, یہی فجر سے پہلے یہ اس ندی میں گئے اور ندی پار کر کے قلعے تک پہنچے اور یہاں تک کہ اس قلعے کو فتح کر ڈالی. اس عمل میں فجر کی نماز کا وقت نکل گیا. فجر کی نماز کا وقت نکل گیا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ کبھی بھی اس فتح کا تذکرہ میرے سامنے مت کرنا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ کبھی بھی اس دن کا تذکرہ میرے سامنے مت کرنا اور مت کہنا کہ ہمارے زندگی کے لیے یہ کوئی بہت بڑی فتح ہے, بلکہ میری زندگی کے اندر اس سے بڑا کالا دن نہیں ہے کہ اس دن میری فجر کی نماز غائب ہو گئی تھی. آج جو لوگ اسلام کے نام پر مرنے کٹنے کے لیے روڈ پر دھرنے دیتے ہیں, مظاہرے دیتے ہیں نماز چھوڑ کر, اور اللہ رب العالمین کی شریعت کی دھجیاں اڑا کر کے, اور کیا سوچ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے ہوئے ہیں. ذرا غور کریں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں, ایک دشمنوں کے قلعے کو فتح کر رہے ہیں, لیکن فجر کی نماز کی قربانی کے عوض یہ فتح حاصل ہو رہی ہے. کوئی خوشی حاصل نہیں ہو رہی ہے, رو رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری زندگی کا سب سے کالا دن آج کا دن ہے کہ ہماری فجر کی نماز غائب ہو گئی. آج فجر کی نماز ہم نہیں پڑھ سکے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خندق کے موقع پر, غزوہ خندق کے موقع پر 4 نمازیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ اکرام کی نہیں پڑھ سکے. ظہر, عصر, مغرب, عشاء, اور رات کو یہ 4 نمازیں ادا کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار و مشرکین پر بد دعائیں کر رہے ہیں, ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا, کہ اللہ رب العالمین ان کے گھروں کو اور ان کے قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے. ان کی وجہ سے ہم نماز سے غافل ہو گئے. غور کریں کہ یہ غزوہ احزاب, جنگ خندق جو ہے وہ اسلامی تاریخ میں انتہائی اہم غزوہ ہے, جس غزوے کے بارے میں خود اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے, الان نغزوہم ولا یغزوننا, یہ آخری غزوہ ہے جس میں دشمن ہم پر حملہ کیا ہے. آج کے بعد سے کبھی یہ نوبت نہیں آئے گی.
آج کے بعد سے ہم ان پر حملہ کریں گے، وہ ہم پر حملہ نہیں کر سکیں گے۔ یہ آخری جنگ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، جس میں مسلمان مغلوب تھے۔ اس کے بعد کی جو جنگیں ہوئی ہیں مسلمان غالب رہے، کبھی مغلوب نہیں ہوئی۔ یہاں سے مسلمانوں کی طاقت اور شوکت و قوت ابھری ہے۔ اس کے باوجود اللہ کے رسول عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور صحابہ انتہائی غمگین ہیں۔ کس وجہ سے؟ نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکے۔ اور آج ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اسلام کے نام پر مرنے کٹنے کے لیے روڈ پر جمع ہے، دھرنے دے رہے ہیں۔ نماز پڑھی ہے؟ نہیں، نماز تو نہیں پڑھی، آخری مرتبہ کب پڑھی تھی یاد بھی نہیں ہے۔ اور یہ گئے ہیں اسلام فتح کرنے کے لیے، اسلام کو تقویت پہنچانے کے لیے۔ اس طرح اسلام کو تقویت پہنچتی ہے، اسلام کی دھجی اڑا کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی قربانی دے کر اسلام کو ہم تقویت پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس طرح سے اسلام کی تقویت نہیں ہوتی۔ اسلام کے اوپر عمل کر کے، اللہ رب العالمین کے دین اور اللہ کی شریعت پر عمل کر کے اسلام کو تقویت پہنچ سکتی ہے۔ تو اگر کسی کے پاس گناہ کرنے کے بعد اس کا نفس ملامت نہ کر رہا ہو، بلکہ اسے چین و سکون محسوس ہو، خوشی محسوس ہو کہ لوگوں کو ہم نے بیوقوف بنا دیا اور لوگ ہمیں پکڑ نہیں پائے، تو گناہ کرنے پر خوش ہونا یہ اس نفس کے مردہ ہو جانے کی دلیل ہے۔ ایسے شخص سے آپ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ توبہ و استغفار کریں گے، وہ پھر نیک عمل کریں گے، اس گناہ کو کیسے ڈیلیٹ کیا جائے، ختم کیا جائے، اس بارے میں فکر مند ہوں گے۔ تو اگر کوئی نفس ملامت کر رہا ہے پھر بھی ابھی خیر کا پہلو باقی ہے۔ یہ نفس سے لوامہ ایک مومن کے پاس دنیا میں ہوتا ہے، آخرت میں کفار اور مشرکین کی حالت ہوگی۔ وہ وہاں جا کر جب اپنے آنکھوں سے جہنم کو دیکھیں گے اور ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، اس وقت ملامت کریں گے، یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ ہم مٹی ہوتے اور ہمارا حساب و کتاب نہ ہوتا۔ لیکن اس وقت ملامت کرنے سے کوئی فائدہ ملے گا؟ اس وقت ملامت کرنے سے فائدہ نہیں ملے گا۔ لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، کاش کہ ہم نے سنا ہوتا انبیاء اکرام کی باتیں، کاش کہ ہم نے ان کی باتوں کو قبول کر لیا ہوتا تو آج جہنم میں نہ جاتے۔ اس وقت ملامت کر رہے ہوں گے اپنے آپ کو، کاش کہ یہ کر لیا ہوتا، کاش کہ یہ کر لیا ہوتا۔ فائدہ دے گا اس وقت؟ اس وقت کی ملامت انسان کو فائدہ دینے والی نہیں ہے۔ لیکن انسان اگر دنیا کے اندر اپنے گناہوں پر ملامت کرتا ہے، توبہ و استغفار کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کو یہ عمل انتہائی محبوب ہے۔ جب بندہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے اور پھر اس کے بعد صحیح راستے کی طرف پلٹ آتا ہے، اس کا نفس اسے ملامت کرنے لگتا ہے اور پھر اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ کے آتا ہے، تو دنیا کے لوگوں کی طرح یہ نہیں کہتا کہ اچھا زندگی بھر تکلیف دیتے رہے اور آج تمہارے ہوش ٹھکانے آئے ہیں، زندگی بھر تو کبھی ہم سے بات نہیں کی، آج گھر میں شادی پڑی ہے، بیٹی کا نکاح ہے، اس لیے منانے کے لیے آئے ہو۔ اللہ رب العالمین اس کا تانا نہیں دیتے، بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے للہ افرح بتوبۃ عبدہ، اللہ رب العالمین اس بندے سے بھی زیادہ اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے۔ کس بندے سے زیادہ؟ ایک انسان، ایک بندہ جو ایک چٹیل میدان میں سفر کرنے کے لیے نکلتا ہے، اس کے ساتھ اس کی سواری ہے، پورا ساز و سامان ہے، ایک جگہ آرام کرنے کے لیے لیٹتا ہے درخت کے نیچے، جب آنکھ کھلتی ہے دیکھتا ہے کہ سواری غائب ہے۔ آنکھ کھلنے کے بعد کیا دیکھتا ہے؟ سواری غائب ہے جس میں پورا سامان تھا، کھانے پینے کا سب کچھ موجود تھا۔ اب اس کے سامنے بس ایک چٹیل میدان ہے، پیدل چلے گا تو کتنا دن چل پائے گا؟ 1 دن، 2 دن، 3 دن پیدل چل کر یہ چٹیل میدان وہ پورا نہیں کر سکتا، کھانے پینے کا کچھ نہیں۔ اسے اب اپنے سامنے اپنی موت بالکل صاف نظر آ رہی ہے کہ اب میں 1-2 دن کا مہمان ہوں اور تڑپ تڑپ کر مرنے والا ہوں یہاں اس صحرا میں، جہاں پر کوئی انسان، کوئی آبادی نظر نہیں آ رہی ہے۔ مایوس ہو کر زندگی سے دوبارہ ایک درخت کے نیچے لیٹ جاتا ہے، جب آنکھ کھلتی ہے دیکھتا کیا ہے؟ اس کے سامنے اس کی سواری پورے ساز و سامان کے ساتھ حاضر ہے۔ تو اب موت کے بعد، یقینی موت کے بعد اسے ایک نئی زندگی مل گئی، کتنی خوشی ہوگی؟ خوشی کے عالم میں پاگل ہو جاتا ہے وہ، کیا زبان سے نکل رہا ہے اسے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ خوشی کے عالم میں کیا کہتا اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، اللہم انت عبدی وانا ربک،
یہ کفریہ کلمہ ہے اگر ہوش و حواس میں کہا ہوتا تو، کہ اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں. اس قدر خوش ہو جاتا ہے، وہ خوشی میں پاگل ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے نا اللہ رب العالمین سے گناہ کرنے کے بعد، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے بندے کی توبہ سے. یہ نہیں کہتا کہ اچھا 900 چوہے کھا کے بلی چلی حج کو، آج تمہیں توبہ کرنے کی یاد آئی ہے. اللہ رب العالمین طعنہ نہیں دیتا، بلکہ گناہوں کے انبار ہو، اگر آخری سانس تک بھی انسان اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ کے آ جائے تو التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا اسی طرح ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے کبھی. تو یہ ہے دوسری قسم نفس کی، نفس لوامہ اسے کہتے ہیں. تیسری قسم ہے نفس مطمئنہ. تیسری قسم کیا ہے؟ نفس مطمئنہ. یہ ہر مومن سے مطلوب ہے. ایک مومن کا نفس نفس مطمئنہ ہونا چاہیے. یہ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے. جب انسان کا نفس بالکل صاف ستھرا ہوتا ہے، اس میں کسی طرح گناہ کا دھبا نہیں ہوتا، ایسا کوئی کام بندہ نہیں کرتا جس سے اس دل کو میلا اور کچیلا کیا جا سکے، گندا کیا جا سکے. ان تمام چیزوں سے جس طرح سفید کپڑے کی انسان حفاظت کرتا ہے، اس طرح اس نے حفاظت کی ہوئی ہے. قدم اٹھاتا ہے اس سے پہلے سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قدم سے راضی ہوگا یا ناراض ہوگا. لوگ کیا سوچیں گے کوئی پرواہ نہیں، ہمارا رب کیا سوچے گا. اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو اس قدم کی وجہ سے خوشی محسوس ہوگی یا ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا. بس اللہ رب العالمین کی رضامندی کو سب پر مقدم رکھتا ہے اور لوگوں کی رضامندی کی کوئی پرواہ نہیں کرتا. تو ایسا نفس کیا ہے؟ اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں. اور یہ آسان نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسان اللہ رب العالمین کے تابع اپنے آپ کو کر لے اور اپنی تمام خواہشات کو کچل ڈالے تو یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے. اگر یہ درجہ کسی کو حاصل ہو جائے، اسی کو معمولی سا اجر کرے، کوئی معمولی سا عمل انجام دے، بظاہر آپ کو لگ رہا ہے کہ تو چھوٹا سا نیکی کا عمل اس نے کیا ہے، تو اسی نفس کی وجہ سے، نفس کے اندر جو جذبات ہیں، جو خلوص ہے، جو للہیت ہے، جو خشوع ہے، اسے احسان کہتے ہیں. شریعت کی اصطلاح میں اسے کیا کہتے ہیں؟ احسان کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے، مل احسان، اللہ کے رسول احسان کیا ہے؟ تو جواب میں اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. یہ ہے احسان. اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. کأنک تراہ، گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو. کیوں گویا کہ کہا؟ کیونکہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے. ممکن ہے کوئی دیکھ لے اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں؟ موسیٰ علیہ السلام نے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے خواہش ظاہر کی کہ اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کو. تو اللہ رب العالمین نے کیا جواب دیا؟ لن ترانی، ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے. تو اللہ کے ایک نبی ہیں، درخواست پیش کر رہے ہیں اور اللہ کی طرف سے جواب آ رہا ہے کہ ہرگز نہیں دیکھ سکتے. تو ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ کأنک تراہ، گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. یہ تو نہیں ہو سکتا تمہارے ساتھ کہ تم اللہ کو ڈائریکٹ دیکھ لو. کم از کم یہ تصور تمہارے دل میں رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. اگر یہ تصور انسان کے دل میں آ گیا، اس کے عمل کے اندر فرق پڑے گا نہیں پڑے گا؟ آپ جس بلڈنگ میں رہتے ہیں، لفٹ کے اندر CCTV کیمرہ لگا ہوا ہے، آپ کے ساتھ کوئی خاتون بھی ہے، آپ اس کے ساتھ کوئی غلط حرکت نہیں کرتے. کیوں؟ یہ CCTV کیمرہ لگا ہوا ہے، سب لوگ دیکھیں گے، بعد میں بڑی رسوائی ہوگی. آپ کو اگر پتہ چل جائے کہ ابھی سامنے کیمرہ لگا ہوا ہے، مان لیں کہ کسی روم کے اندر
آپ کیمرہ لگا دیں اور اسے لائیو کر دیں، جس طرح خبریں لائیو ہوتی ہے نا. آج بہار کے اندر متگنہ تھا، پوری دنیا کے لوگ دیکھ رہے تھے لائیو کہ کون آگے بڑھ رہا ہے، کون پیچھے جا رہا ہے. تو یہ لائیو پوری دنیا کے اندر چل رہا ہے. آپ کو یقین ہے کہ یہاں جو کچھ اس روم میں ہو رہا ہے پوری دنیا کے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور وہاں پر ایک لڑکا اور ایک لڑکی کو رکھ دیا جائے، کوئی غلط حرکت کریں گے؟ یہ اگر عزت ان کی ہوگی تو. جو پہلے سے ہی ننگا ہے ظاہر سی بات اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن کوئی عزت دار ہو اور اسے اس طرح اکیلے چھوڑ دیا جائے، کوئی نہ ہو وہاں پہ، بس ایک کیمرہ ہو، پوری دنیا والے دیکھ رہے ہیں، کوئی غلط حرکت کرے گا؟ یہ نہیں کر سکتا. اسی کو احسان کیا اللہ کے رسول نے، کہ اللہ رب العالمین کے متعلق تمہارے دل کے اندر یہ شعور ہو کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے. دنیا میں تو اس بندے نے اس طرح عبادت کی اسی شعور کے ساتھ، اور جب اس شعور کے ساتھ عبادت کرے گا تو انتہائی اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، اتقان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے گا. ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے بدلہ؟ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ. جو لوگ احسان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان کے لیے اللہ نے حسنہ اور زیادہ رکھی ہے. حسنہ کا معنی کیا ہے؟ حسنہ کا معنی جنت ہے، اور زیادہ کا معنی اللہ رب العالمین کا دیدار، اللہ تعالیٰ کی رؤیت جنت کے اندر حاصل ہوگی، جو کہ جنتیوں کے لیے سب سے بڑا انعام ہوگا. تو دنیا میں اس نے اس کیفیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کی کہ گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہوں. دنیا میں تو نہیں دیکھ سکا. الجزاء من جنس العمل، جیسا عمل اسی طرح بدلا. جنت جب پہنچے گا تو اللہ رب العالمین کو دیکھے گا، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی. عمل گرچہ معمولی ہو، دو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، جماعت کھڑی ہوئی، دو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہوئی، اور اسی کے بغل میں جس نے نماز پڑھی ہے، ایک نماز پڑھی ہے 10 گنا اللہ تعالیٰ نے اجر دیا. ہو سکتا ہے کہ 100 گنا اجر دیا، 700 گنا تک اللہ تعالیٰ بڑھا کر اسے اجر دے، یا اس سے بھی زیادہ اجر دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ کوئی نیک عمل کرتا ہے تو 10 گنا بڑھا کر الحسنۃ بعشر امثالها، کہ اللہ رب العالمین ایک نیکی کا بدلہ کتنا دیتا ہے؟ 10 گنا بڑھا کر دیتا ہے. الى 700 ضعف الى اضعاف كثيرة، یہاں تک کہ بعض بندوں کو اللہ تعالیٰ عمل ایک ہی ہے لیکن 700 گنا بڑھا کر اجر دیتا ہے، اور بعض لوگوں کو 700 گنا سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے. عمل ایک ہی ہے لیکن ایک کو کچھ نہیں ملا اور دوسرے کو گویا کہ اس نے 700 نمازیں پڑھی یا اس سے بھی زیادہ نمازیں پڑھی ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بھی عمل کے اندر، آپ دوسرے صحابہ اکرام سے موازنہ کر لیں ان کی سیرت کا، نہیں پائیں گے کہ کسی بھی عمل کے اندر بہت زیادہ بڑھے ہوئے تھے. دوسروں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ بڑھے ہوئے ہوں، نماز نفلی پڑھنے میں، صدقات و خیرات کرنے میں، نفلی روزے رکھنے میں، حج و عمرہ کرنے میں، یا دوسری عبادتوں میں دوسرے لوگ جس طرح کرتے تھے اور ابو بکر صدیق ان سے زیادہ کرتے تھے، ایسا نہیں پائیں گے. لیکن مقام و مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جنت کے دروازوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ فلاں دروازہ اس عمل کے کرنے والوں کے لیے اللہ نے جنت میں خاص کر کے رکھا ہے. باب الریان کن کے لیے اللہ نے خاص کیا ہے؟ روزے داروں کے لیے خاص کیا ہوا ہے. اس طرح اللہ کے رسول جنت کے دروازوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، ایک ایک دروازے کا، کہ اس دروازے سے یہ عمل کرنے والے داخل ہوں گے، اس دروازے سے یہ عمل کرنے والے داخل ہوں گے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہے ہیں اللہ کے رسول کوئی ایسا بھی بندہ ہوگا جو 8 دروازوں سے داخل ہو؟ تو اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ ابو بکر وہ آپ ہوں گے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ شمار کریں کہ جنت کے 8 دروازوں سے ان کے لیے داخل ہونے کے اللہ کے رسول نے خوشخبری سنائی. کیا وجہ ہے؟ عمل کے اندر بہت زیادہ آگے بڑھے ہوئے تھے؟ نہیں. اصل یہ نفس مطمئنہ جو ہے، عبادت کرتے وقت اللہ رب العالمین کا خشوع و خضوع، خلوص و للہیت،
جو دل ابو بکر صدیق کے پاس تھا دوسرے لوگ کہاں سے لائے؟ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ آج ہمیں تعاون کی ضرورت ہے، سامنے دشمن بہت بڑا ہے، اس لیے جس سے جو ہو سکے تعاون پیش کریں۔ ہمارے پاس اگر کبھی اس طرح چندے کا اعلان ہو تو جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے اور لوگ جانتے ہیں وہ سب سے پہلے بھاگنے کی کوشش کریں گے کہ لوگوں کی نظر ابھی میری طرف اٹھے گی اور مجھے ہی پکڑیں گے لوگ، تو بھاگنے کی کوشش کریں گے، وہاں پر حالت دوسری ہے۔ ایسے ہی ان کو مقام نہیں ملا تھا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، جو ہم نے کہا نا شروع میں کہ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کو جانچ لیا تھا، پرکھ لیا تھا کہ اس دل میں صرف تقوی ہے، کسی طرح کی کوئی گندگی نہیں ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی اس اعلان کو سن کر کہ آج ایک اچھا موقع آیا ہے ابو بکر صدیق سے آگے بڑھنے کا۔ جب بھی اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے ابو بکر سے کوئی آگے نہیں بڑھ پاتا، ہم ہمیشہ پیچھے رہ جاتے ہیں، تو آج اچھا خاصا میرے پاس مال ہے اور اچھے موقع پر اللہ کے رسول کی طرف سے یہ اعلان آیا ہے۔ کہتے ہیں کہ بڑی مجھے خوشی ہوئی اور جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں نے اپنا صدقہ پیش کیا کہ اللہ رب العالمین کے راستے میں یہ میری طرف سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر ہوئے اپنا مال لے کر۔ پوچھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عمر کتنا مال لائے ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول جتنا آپ دیکھ رہے ہیں اتنا ہی گھر میں چھوڑا، یعنی اپنے مال کا آدھا حصہ آپ کے قدموں میں لا کر ڈال دیا۔ یہی سوال اللہ کے رسول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں، ابو بکر کتنا لائے ہو؟ تو کہتے ہیں اللہ کے رسول اللہ میں اللہ اور اس کے رسول، اپنے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کچھ نہیں چھوڑا ہے، جو کچھ تھا آپ کے قدموں میں لا کر ڈال دیا ہے، اپنے بال بچوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کچھ نہیں چھوڑا ہم نے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو بکر آپ سے کوئی سبقت نہیں کر سکتا۔ تو جو دل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا دوسرے لوگ کہاں سے لائیں گے یہ دل؟ عمل بہت زیادہ نہیں تھا، لیکن اس عمل کو کرنے میں ایک انسان کے پاس جو خلوص ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کیفیت ہونی چاہیے۔ عمل بندے نے ایک کیا، اللہ تعالیٰ اجر 700 مرتبہ عطا کرے گا اسے۔ تو یہ کیسے حاصل ہوگا؟ جن کے پاس اس طرح کا نفس مطمئنہ ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں سورہ بقرہ کے اندر۔ پوچھا کیف تحیی الموتى، جو جمعہ کے اندر بھی ہم نے آیت پڑھی تھی، پوچھا کہ اللہ رب العالمین آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا آپ کا اس پر ایمان نہیں ہے؟ بعث بعد الموت ایمان کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، اگر کسی کو شک ہو تو کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ پوچھا اولم تؤمن، اللہ رب العالمین مردوں کو دوبارہ زندہ کریں گے، کیا اس بارے میں آپ کا ایمان نہیں؟ کہا قال بلا، اللہ رب العالمین ایمان ضرور ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن میں اطمینان قلب حاصل کرنا چاہتا ہوں، نفس مطمئنہ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر اس آیت کو ذکر کر کے یہ مسئلہ ثابت کیا ہے کہ ایمان کے اندر کمی زیادتی ہوتی ہے۔ غور کریں امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال کہ ایمان کے اندر کمی و زیادتی ہوتی ہے۔ جب پوچھا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کے پاس ایمان نہیں اس بارے میں، کہا کہ بلا ہاں میرا ایمان ہے، لیکن میں اس میں کیا کرنا چاہتا ہوں؟ اضافہ کرنا چاہتا ہوں، نفس مطمئنہ کے درجے تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ یہ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام حاصل کرنا چاہتے تھے۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے اس کا طریقہ بتایا، 4 پرندوں کو لو، ذبح کرو، اس کے گوشت کو الگ کرو، الگ الگ پہاڑیوں پر رکھو اور پھر بلاؤ، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ کیسے اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کریں گے۔ کیا اسے ہی چاروں اس کو بلایا، جزاک اللہ خیر، چاروں پرندوں کو بلایا اور وہ حاضر ہو گئے ان کے سامنے۔ تو اس طریقے سے عینی مشاہدہ کر لیا کہ کیسے اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کریں گے۔ تو کیا لفظ استعمال کیا؟ ولیکن لیطمئن قلبی، تاکہ میں نفس مطمئنہ حاصل کروں، اطمینان قلب حاصل کر لوں۔ جن کے پاس یہ نفس مطمئنہ ہوتا ہے، جب وفات کا وقت ہوتا ہے تو اللہ کے فرشتے ایسے نفس مطمئنہ والوں سے کیا کہتے ہیں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک
راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ تم نے دنیا میں اس نفس کے ساتھ زندگی گزاری، نفس مطمئنہ کے ساتھ، اب تمہارا وقت آ گیا ہے جنت میں داخل ہونے کا۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اب چلو اللہ رب العالمین کے ساتھ، اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اب نیک بندوں کے اندر تم شامل ہو جاؤ، میری جنت تمہارے لیے حاضر ہے، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو اگر کسی کے پاس یہ نفس مطمئنہ ہو تو فرشتے اسے جنت کی دنیا میں خوشخبری سناتے ہیں۔ کیسے یہ نفس مطمئنہ حاصل ہو؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا حل بیان کیا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ نفس مطمئنہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار کا اہتمام کیا کریں۔ یہ گانے بجانے سننے اور گندی چیزوں کو دیکھنے اور سننے سے یہ نفس گندا ہوتا ہے، یہ کچیلا ہو جاتا ہے، میلا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی ذکر و اذکار کا اہتمام کرے، دینی مجالس میں حاضر رہے، علماء کرام کے ساتھ جڑا رہے، اس کا رشتہ مضبوط رہے، گندی چیزوں کو سننے سے پرہیز کرے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کے فرشتے اسے خوشخبری سناتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر و اذکار سے، اللہ رب العالمین کے کلام کی تلاوت سے اس نفس کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ ہے نفس کی 3 قسمیں اور اس کے علاج کا طریقہ جو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے۔ وقت ختم ہو چکا، بلکہ کچھ زیادہ ہی ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں نفس امارہ سے لڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کبھی ہم سے گناہ سرزد ہو جائے تو اس پر خوش ہونے کے بجائے اللہ رب العالمین فوراً اللہ رب العالمین کی طرف لوٹنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ توبہ و استغفار کو لازم پکڑنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نفس مطمئنہ کے درجے پر پہنچنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ایمان کی حالت پر ہماری وفات ہو، نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر ہو، آمین۔ تقبل رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔